إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ہم کچھ جمعوں سے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورت آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات کا تذکرہ کیا ہے ہدایت کے حوالے سے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، اور وہ جماعت ایسی ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے. یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دے. ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے. یہی لوگ فلاح پانے والے. یہ جماعت ہدایت کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے. اب جماعت ہے کون سی، کہاں ملے گی؟ کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ تبلیغی جماعت ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں یہ جمعیت اہل حدیث ہے. یہاں کسی گروہ کا تذکرہ نہیں ہے، کسی ایسی جماعت کا تذکرہ نہیں ہے جو باقاعدہ شکل اختیار کرے جماعت کی، کیونکہ یہ آیت تو صحابہ پر اتری. صحابہ کرام کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر خلافت بھی قائم ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، عمر فاروق کی خلافت ہے، عثمان غنی کی خلافت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت ہے. آپ کو کوئی ایسی جماعت الگ نہیں ملے گی. کوئی کسی نے سیدنا علی کی قیادت میں کوئی کام کر لیا ہو، یا کسی نے سیدنا علی کے دور میں کسی اور کی قیادت میں کوئی جماعت بنا لی ہو. یہ جماعت سازی ہمارے چونکہ جمہوریت ہے، آزادی ہے، اور اس آزادی کی بنیاد پر جس کو کچھ لوگ مل جائیں وہ ایک جماعت تشکیل دے سکتا ہے. ورنہ بادشاہت کے اندر بھی جماعتیں نہیں رہیں. مسلمانوں کی بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں بادشاہت چلتی رہی. خلافت تو صرف وہ 30 سال تک چلی، اس کے بعد تو پھر یہ بادشاہت چلی مسلمانوں کے اندر. مسلمانوں کا دوسرا نظام بادشاہت رہا ہے. اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں، برے بادشاہ بھی آئے ہیں. اچھے بادشاہوں نے اسلام نافذ کیا، جہاد کیا، ہندوستان تک علاقے فتح کیے، اور برے بادشاہوں نے برے کارنامے انجام دیے. ہر کوئی اللہ کے پاس پہنچ چکا. تو ایسی جماعت آپ کو بادشاہت کے دور میں بھی نہیں ملے گی.
پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہاں جماعت سے مراد لوگوں میں سے کچھ لوگ، منتخب شدہ لوگوں کا گروپ، جیسے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے چلے گئے، اپنا حلقہ قائم کر لیا۔ عبداللہ بن مبارک ہیں، مدینے میں اپنا حلقہ قائم کر لیا۔ امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے کوفے میں اپنا حلقہ قائم کر لیا۔ یہ مختلف حلقات تھے اور یہ سارے مل کر ایک جماعت کا رنگ اختیار کیے ہوئے تھے۔ آج یہ حلقات بہت کم ہیں۔ اس وقت عالم کے نام سے ایک حلقہ قائم ہوتا تھا کہ یہ کن کا حلقہ ہے، یہ فلاں جلیل القدر تابعی کا حلقہ ہے، حسن بصری کا یہ حلقہ ہے۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوفے کے اندر یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ ہیں، یہ لوگوں کو درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں۔ کہ جب سے ہم ماڈرن ہوئے نا، اس وقت سے مدارس الگ ہو گئے، اور خاص طور پر انگریزوں کے ہندوستان پر حملے کے بعد، چونکہ انگریزوں سے مقابلہ تھا تو سر سید نے اپنا دائرہ قائم کر لیا، دیوبند نے اپنا دائرہ قائم کر لیا، ندویوں نے اپنا دائرہ قائم کر لیا۔ تو وہ چونکہ گورنمنٹ جمہوری قسم کی گورنمنٹ تھی اور ہر ایک کو آزادی تھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے، تو انہوں نے اپنے اپنے ادارے بنا لیے۔ اس کے مقابلے میں سر سید آیا، اس نے کہا کہ نہیں، انگریزی تعلیم حاصل کرو، انگریزوں کے ساتھ دوستی کرو، اس نے اپنے ادارے قائم کر لیے۔ تو یہ نظام ہندوستان سے چلا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر یہ حلقات موجود تھے، لیکن ایسے جماعتیں، دارالعلوم، ایسے ادارے موجود نہیں تھے۔ ان حلقات کا سب سے بڑا فائدہ کیا تھا کہ ایک مربی وہ لوگوں کی تربیت کرتا تھا، لوگوں کے مسائل سنتا تھا۔ اب تو مسجد بن گئی، مسجد میں بچوں کے حفظ کے لیے ایک الگ مولوی رکھ لیا، بڑوں کی نمازیں پڑھانے کے لیے الگ مولوی رکھ لیا۔ وہ تربیت کا ماحول ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ جس طرح ہماری انتظامیہ ہوتی ہے، ایسی انتظامیہ نہیں تھی۔ اس زمانے میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں عالم وہی عالم آل ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بھی زندگی میں بہت سے لوگ ملے ہوں گے تربیت کے حوالے سے، عمر گزاری ہے۔ مجھے بھی الحمدللہ بہت سے اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب دیوبندی حلقہ میں شامل تھا میں، تو ضیاء الحق قاسمی کا نام تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے عطاء المومن، عطاء المحیمن، ان لوگوں کا نام تھا۔ ان سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ عبدالشکور دین پوری سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ جب اہل حدیث ہو گئے تو اہل حدیث حلقے کے اندر بہت سے علماء سے سیکھا۔ آج میں غور کرتا ہوں کہ وہ حلقات قسم کی چیز وہ میری زندگی میں کس نے پیش کی اور میری تربیت میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ کیونکہ استاد تو 5ویں کلاس کے بھی استاد تھے، میٹرک کے بھی استاد تھے، ان سے تعلق سکول کی حد تک ضرور تھا۔ انہوں نے کان پکڑوا کر والدہا بھی ہمیں یاد کروائی۔ یہ آخری صورتیں کورس میں شامل تھی، ہم سے یاد نہ ہوتی تو کان پکڑ لو مرغا بن جاؤ، اور وہ صورتیں ہمیں یاد کروائی۔ بہرحال ہر ایک شخص نے اپنی تربیت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے اندر ڈالا ہے۔ لیکن جس شخصیت سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا اور آج میں غور کرتا ہوں تو میرے مربی وہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پروفیسر تھے ایس سی کالج کے، اور انہوں نے اپنا ایک حلقہ قائم کیا ہوا تھا۔ حلقے میں کیا تھا؟ چھوٹے بچوں کا حفظ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کو اپنی مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا۔ ان کا رہائش فری تھی، بجلی فری تھی، کھانا اپنا اپنا ہم کھاتے تھے۔ صرف مغرب کے بعد 1 گھنٹے قرآن کا درس ہوتا تھا، اور اس درس سے
لوگوں میں بڑی تبدیلی آئی. ان کے شاگردات بھی جہاں کام کر رہے ہیں، یہ طالب الرحمان بھی ان کے شاگرد ہیں، طیب الرحمان بھی ان کے شاگرد ہیں، حافظ سعید کے وہ ماموں تھے، عبد الرحمن مکی کے وہ والد تھے. بڑا نام کمایا ان لوگوں نے. بہرحال انہوں نے ایک حلقہ قائم کیا ہوا تھا. آج بھائیو یہ حلقات ختم ہے. جس شخص کے اندر بھی استطاعت ہے اسے چاہیے کہ ان قسم کے حلقات وہ قائم کرنے میں مدد کرے، علماء کرام کی مدد کرے. بچے حفظ کرتے رہیں گے، وہ ایک الگ شعبہ ہے. ناظرہ بھی پڑھتے رہیں گے، وہ بھی مسجد کا ایک شعبہ ہے. لیکن لوگوں کے اندر لوگوں کا مربی بن جانا، لوگوں کی تربیت کرنا، یہ بہت اہم کام ہے. بہت سے حلقات ہوں گے، میں نہیں جانتا. میری زندگی میں جو حلقات کا واسطہ پڑا اس میں ایک حلقہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. پیر بدی رحم اللہ کے حلقات بھی مشہور ہیں. بہت سے لوگوں نے حلقات قائم کیے ہوں گے، لیکن جس حلقے سے میں متاثر ہوا ہوں وہ پروفیسر حافظ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ مربی قسم کے لوگوں کی خوبیاں کیا ہے، پہچان تو ان کی کرنی ہے نا. ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ تربیت کے قابل کون شخص ہے، کس کے پاس جا کر تربیت کرے. کیونکہ تربیت ہی کے نام پر تنظیم اسلامی بھی موجود ہے، جماعت اسلامی بھی موجود ہے، تبلیغی جماعت بھی موجود ہے. تربیت کے نام پر ہے نا. کمیاں کوتاہیاں ہر جماعت میں ہیں اور فائدے بھی ہر جماعت کے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کمیاں اور کوتاہیاں ہی ہیں، فائدے کی بھی ان کے موجود ہیں. ان پڑھ لوگوں کو نمازی بنا دینا، بالکل بے دین لوگوں کو دین کی طرف لے آنا، یہ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. نوجوانوں کے جیسے جماعت اسلامی کی تنظیم جمعیت نے حلقات قائم کیے، درس قرآن قائم کیے، اس کا اپنا ایک فائدہ تھا. لیکن اصل کام وہ یہی حلقات قائم کرنے ہیں. جس شخص کے اندر بھی طاقت ہے، جو شخص بھی اس میدان میں آگے آ سکتا ہے وہ آگے آئے، جو پیچھے مالی مدد کر سکتا ہے وہ مالی مدد کرے، اور مربی ڈھونڈیے. یہ پیروں اور فقیروں نے بھی پورا ایک سلسلہ اپنا جال بچھایا ہوا ہے اسی چیز کے نام پر. مربی کی پہچان، سب سے پہلی پہچان کہ اس کو حق کا پتہ ہو، وہ باطل کو جانتا ہو. سورۃ فاتح میں جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ چلا، مغضوب اور ضال لوگوں سے بچا. تو اسے جہاں اس بات کا علم ہو کہ حق کیا ہے، اس کو اس بات کا بھی علم ہو کہ باطل کیا ہے. وہ جہاں حق کی دعوت دے وہاں وہ باطل کا رد بھی کرتا ہو. آج رد کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے لیے نواز گروپ آ گیا، نواز لیگ کے لیے عمران خان آ گیا. یہ سیاسی چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل رد وہ نظریات ہیں جو کسی معاشرے کو برباد کرتی ہیں. ہم جنس پرستی کا قانون آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے سیکولرزم کا، سوشلزم کا ایک نظریہ تھا. دیکھیے جب علماء نے محنت کی، قادیانیت بہت خوفناک انگریزوں کا ہتھیار تھا، لیکن سب علماء مل گئے، علماء نے قربانیاں دی، قید ہوئے، پھانسی تک لگنے کے احکامات جاری ہوئے، گولیاں کھائیں، لیکن علماء ڈٹے رہے کہ نہیں، یہ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں. تحریک انڈیا میں شروع ہوئی اور یہ بھٹو دور میں جا کر کہیں یہ قانون بن گیا. تو قربانیاں جب دیا کرتے ہیں کسی بھی نظریے کی مخالفت میں، باطل کے رد میں، تو یقیناً قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نکل آتا ہے. آج بہت سے لوگ پرویزیت سے بچے ہوئے ہیں. یہ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ علماء نے محنت کی، وہ علماء کرام نے کتابیں لکھی، رد کیا، اور یہ انکار حدیث کا فتنہ یہ بہت حد تک کم ہو گیا. تو یہ محنت جو ہے یہ مربی کرتا ہے. اس کو پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کو بیان کرنے والا اور باطل کو رد کرنے والا.
کیونکہ یہ حق کا بیان اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ باطل نظریات پنپتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں، انہیں اس کا جواب نہیں آتا۔ جواب اس لیے نہیں آتا کہ ایک عالم صبح سے شام تک کلاس پڑھائے، صرف نحو پڑھائے، وہ ان کو احادیث کی کتاب پڑھائے، شام کو کوئی منکر حدیث پہنچ جائے اور اسے سوال و جواب شروع کرے، سارا دن کا تھکا ہوا، اس نے اس میدان کو پڑھا ہی نہیں، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ ان کا مطالعہ کر کے اس کو مطمئن کر سکے، اور وہ کہے بھاگ جاؤ، کیا تم وقت ضائع کرنے آ گئے ہو میرا۔ تو یہ بہت میجورٹی ایک حصہ، یعنی طالب علم کو جو ان کے پاس پڑھ رہے ہیں مدرسے کی، وہ اپنی جگہ کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو بہت بڑی میجورٹی تھی پڑھے لکھوں کی، ان کو مطمئن کرنے کے لیے نہ وہ دلائل اکٹھے کر سکے نہ وہ دلائل دے سکے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایسا عالم وہ ان چیزوں سے فارغ ہو، یہ نہیں کہ صبح صرف نحو بھی پڑھائے، مغرب تک وہ کام بھی کرے اور پھر شام کو وہ ترجمہ کلاس بھی لے، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم جو ہے ایسا عالم ہو جو خاص اسی کی تیاری کرے جو موجودہ فتنے ہیں، اور پھر ان فتنوں کا مقابلے کے لیے وہ پھر معاشرے کے اندر بات بھی کرے۔ دوسری بڑی خوبی جو میں اپنے استاد محترم میں پاتا ہوں، وہ قائد اور لیڈر نہیں تھے، وہ رہنما تھے۔ لفظ تو بظاہراً ایک جیسے ہیں، قائد اور لیڈر اور رہنما، لیکن بڑا فرق ہے۔ قائد کیا کرتا ہے؟ ایک جذباتی تحریک چل رہی ہے، سب لوگ اس لائن پہ لگے ہوئے ہیں، مسئلہ فلسطین ہے، وہ جذبات کی رو میں بہہ رہے ہیں، کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک قائد اٹھے اور ان کی قیادت کرے اور ان کو منظم کرے تو یقیناً یہ اس نے قیادت کا حق ادا کر دیا۔ تو قوم جس طرف چل رہی ہوتی ہے، قائد ان کی قیادت کرتا ہے اسی راستے پر، اسے تبدیل نہیں کرتا۔ لیکن ایک رہنما وہ دیکھتا ہے غلطی تو نہیں کہیں ہو رہی، پوری قوم ایک طرف چل رہی ہو، وہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں، اس کے اندر یہ اور یہ خامیاں ہیں، ذرا بچ کر اس قدم اٹھاؤ۔ رہنما پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی خوبصورت مثال حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھٹو کے خلاف تحریک چلی، بہت بڑی تحریک تھی، دیہاتوں کے اندر جلوس نکلتے تھے، اور اس تحریک کی وجہ سے بھٹو بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بس سارے جمع ہو جاؤ، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھٹو ہے، اس کو اتار دو، بس اس کے بعد پھر حل چلے گا، اور پھر یہ گنجا اترے گا تو ہمارا حل چلے گا۔ پوری قوم اس پر جمع ہو گئی۔ قیادت کرنے والوں میں جہاں علماء کرام آگے آئے، وہاں اصغر خان بھی آ گیا، ولی خان بھی آ گیا، وہاں قوم پرست لوگ بھی آ گئے۔ پوری تحریک قوم اس میں مبتلا تھی کہ کوئی اختلافی بات نہ ہو، یہاں تک کہ نعرے لگتے تھے حسین کے صدقے جیتے گا، حل ہمارا جیتے گا۔ اب یہ صدقے اور واسطے وہابیوں کو تو قبول نہیں تھے، اب ان کو کیسے مطمئن کیا ان کے علماء کرام نے؟ یہ وقتی بات ہے، ابھی آپ خاموش ہو جاؤ۔ اب اگر آپ نے یہ واسطے اور وسیلوں کی بحث شروع کی تو بھٹو مضبوط ہو جائے گا۔ ایسے پاکستان بناتے ہوئے یہ فکر تھی کہ اگر آج توحید کی بات کی تو ہندو مضبوط ہو جائے گا، آج یہ جھگڑے ختم کرو، آج مرزائی کو بھی برداشت کرو۔ تو یہ تحریک چل رہی تھی، اس تحریک میں جس حد تک حصہ لے سکتے تھے وہ سب نے لیا، حافظ صاحب نے بھی لیا۔ اسی سلسلے میں ایک جلسہ تھا، بہاولپور کا کمشنر اس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ حالات بدل گئے، بھٹو اتر گیا، ضیاء الحق آ گیا، اور وہاں علماء کرام کو اس نے تقریباً ہر مسجد کے مولوی کو جمع کیا کمشنر نے،
جمع کرنے کے بعد ہر مولوی برکتیں بیان کر رہا ہے، اتحاد کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. تو یہ اتحاد کی برکتیں اور فضیلتیں یہ 15-20 علماء کرام بیان کر گئے. اس کے بعد حافظ صاحب کی باری تھی. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہی خطبہ مسنہ پڑھنے کے بعد، اتحاد وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کبھی آپ نے کسی بڑھئی کو دیکھا ہے جو ٹیڑھی میڑھی لکڑیاں ہوں اور اس میں کیل لگا کر ان کو جوڑ دے؟ اگر جوڑتا ہے تو کبھی وہ پائیدار ہوگا؟ کیا کرتا ہے؟ رندہ پھیرتا ہے، پلین کرتا ہے. جب دونوں لکڑیاں پلین ہو جائیں، بالکل ایک جیسے کے اوپر فٹ ہو جائیں، پھر ایک کیل کافی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہے. تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ دونوں باتیں مشرکوں کی ہیں، یہ شرک اکبر ہے، اس کے بعد نجات نہیں ہوگی. اب آپ کہیں کہ یہ تینوں ایک ہو جائیں، مل جائیں، اتحاد کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. چند مسائل پر اتفاق ضرور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے یہ مشترکہ مسائل ہیں، اس پر ہم اتفاق کر لیں، لیکن اتحاد کی بات نہ کریں. اتحاد کی بات جب ہوگی جب دونوں سارے گروہوں کے عقیدے ایک ہوں گے، سب توحید پر آئیں گے، سب سنت پر آئیں گے. بس یہ کہنا تھا. پھر تو ہر عالم کو آگ لگ گئی. پھر تو جو اٹھتا تھا حافظ صاحب ایسے، حافظ صاحب ایسے. لیکن بس سنا، کہہ دی بات اپنے. اس کے بعد مشکلات بھی ہیں، کیونکہ کمشنر سے صدارت کر رہا تھا، یہ کالج کے پروفیسر تھے، ان کا تبادلہ ہو گیا، یہ اڑ گئے، بہت کچھ ہوا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرق ہے قائد میں اور رہنما میں. قائد اہل حدیث بننا کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی کو بولنا آتا ہو، جذبات سے کھیلنا آتا ہو، مخالف کی پگڑی اچھالنی آتی ہو، وہ تراویح کے مسئلے پر ایسا الجھائے 8 اور 20 رکعتوں پر کہ آدھا گھنٹہ گزر جائے اور لوگ مزے سے سن رہے ہوں، اور کوئی نہ پوچھے کہ مولوی صاحب یہ فرض ہے یا واجب. وہ کہے کہ ہے تو مستحب. اچھا جی، اتنا گھنٹہ ضائع کر دیا. جو ہمارے بڑے بڑے مسئلے ہیں توحید والے، وہ کدھر گئے؟ وہ شرک والی باتیں کدھر چلی گئیں؟ آج جو ہم آخرت سے غافل ہو کر دنیا کے اندر غرق ہیں، ہماری یہ تربیت کون کرے گا؟ تو قیادت اور چیز ہے، رہنمائی اور چیز ہے. ایک مربی رہنمائی کرتا ہے، قیادت نہیں کرتا. وہ کوئی فکر نہیں کرتا معاشرے کی کہ معاشرہ کیا کر رہا. اور تیسری اہم خوبی، دوسروں کو حقیر سمجھنا. خطائیں ہر ایک میں ہیں. میں نے ایک بہت بڑے عالم کو دیکھا، بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے. تقریر کرنے کے بعد وہ بیٹھے تھے تو ایک کلین شیخ جوان ان کے پاس آ گیا. وہ جوان ان سے کوئی بات پوچھنے لگا تو اسے گھورتے ہیں، ایسی حقارت کی نظر سے گھورتے ہیں کہ تیری نہ داڑھی نہ مونچھ ہے، تو بولتا ہے. اس کے سوال کا جواب بھی دے دیا، لیکن اس محفل کے اندر اس کی ایسی بے عزتی ہوئی کہ وہ اس مولوی سے متنفر کم از کم ہو گیا ہوگا. یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے. دیکھیے، مسئلہ اپنی جگہ، لیکن مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محترم شمار کی ہے جیسے خانہ کعبہ ہے، جیسے مکہ ہے. آپ نے کہا جس طرح یہ مکہ محترم ہے، ایسے جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ کا محترم ہے، جیسے آج یہ دن، حج کا دن 9 ذوالحجہ محترم ہے جس میں ہم سب جمع ہیں، تو ایسے ہی مومن کی عزت، جان، مال حرام ہے. اب اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس کی عزت اچھل رہی ہے، یہ لوگوں کی نظر میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا ہے، اور یہ ہمارے مذہبی لوگوں کے اندر بڑی عام ہے. میرے ایک دوست غلام اللہ صاحب ہیں میلسی کے، وہ قصہ سناتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا، میں اسے کچھ سوال کیے، تو میں نے کہا مجھے تو اس کے جواب اتنے نہیں پتا، میں تو خود طالب علم ہوں، میرے استاد ہیں عبداللہ صاحب، ان کے پاس چلتے ہیں. کہنے لگا میں بڑے مولوی کے پاس گیا ہوں، وہ پہلے مسئلہ داڑھی کا کرتے ہیں. تو اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، اگر حافظ صاحب داڑھی کی بات بھی کر جائیں
تو میں ذمہ دار ہوں. خیر وہ چل گیا, جا کر مسئلہ پوچھا, بات سمجھی, سمجھ آ گئی. حافظ صاحب نے کوئی تذکرہ نہیں کیا داڑھی کا, اس وقت تو وہ مسئلہ اپنا لے کر آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, اس کے مسئلے حل ہوئے, وہ انکار حدیث سے باہر نکلا, اور اس کے بعد پھر اس نے داڑھی بھی رکھی, سب کچھ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو حقیر جاننا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. اس میں کتنی بڑی خرابی ہے, آپ کے پاس آ کر آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے, آپ اس کے مسئلے کا حل بتائیں حکمت کے ساتھ, پھر تذکرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکیم تھے, خوبصورت آپ کا انداز تھا. آپ کسی شخص میں کوئی خرابی دیکھتے تو آپ عمومی بات کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگ ایسا اور ایسا کرتے ہیں. اب کسی کو خبر نہیں کہ کس نے کیا, اور اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی. تو عمومی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو بھائیو, تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ گناہوں کی بنا پر کسی کو حقیر نہ سمجھے, اور فرق کرے کہ عزت اچھالنی کسی کی کبیرہ گناہ ہے. یہ داڑھی پر اور مونچھ پر اعتراض کرنی اور پینٹ پر اعتراض کرنی, یہ ٹھیک ہے, موقع اس کا درست بھی ہے, کوئی شک نہیں, لیکن اس کو اس مسئلوں کی بنا پر حقیر سمجھنا, اپنی تقریر کے اندر اس کو ذلیل و خوار کر دینا, شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ثابت نہیں ہے. اور چوتھی بات, کردار. کردار جو ہے وہ بندے کا ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے, ایک انگلی اس کی طرف ہے, چار انگلیاں اس کی طرف ہیں, ایک لوگوں کی طرف ہے, چار اس کی طرف ہے, وہ کردار کا مضبوط ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا, اور وہ اس کی آنتیں جہنم میں باہر ہوں گی, اور وہ اس کے گرد گدھے کی طرح چکر لگائے گا. جہنمی جمع ہو جائیں گے کہ تجھے کیا ہوا, تو ہمیں بڑا بہترین تھا, ہمیں نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا. وہ کہنے لگا, میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا تھا, خود نیکی پہ نہیں چلتا تھا. میں تمہیں برائی سے روکتا تھا, خود برائی کا مرتکب ہوتا تھا. تو کردار جو ہے, ایک عالم کو اپنا کردار بڑا مضبوط کرنا ہوگا, اور ان کردار کو مضبوط کرنے کے بعد پھر آدمی آگے دعوت دے سکتا ہے. جس کے اپنے کردار میں نقص ہوگا وہ کبھی آگے دین کی بات نہیں کر سکتا. تو یہ اہم چیزیں ہیں. چیزیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جمعے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ ہے. کہیں یہ شرک اور کفر کو اسلام تو نہیں کہہ رہا, کہیں یہ ایک چیز کو بابے کہہ کر ان کا شرک بیان کر کے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پیچھے نمازیں بھی پڑھ لو. بھئی اشرف رسول اللہ کہلوا کر اور اس کو شرک ثابت کر کے تم پھر کہو کہ نمازیں بھی پیچھے پڑھ لو, تو یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں. تو آدمی اپنی آنکھیں کھول کر رکھے کہ دیکھے کہ یہ کر کیا رہا ہے, حق اور باطل کا پتہ ہو, اور باطل کے رد میں دوسروں پہ سمجھاتے ہوئے انہیں, اور گھوڑوں کے پجاریوں اور قبروں کو ماننے والوں, قبروں کو غسل دینے والوں, ان خطابات کی ذکر ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا بہترین خطاب کرتا ہے ان یہودیوں کو, ان عیسائیوں کو, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یا اہل الکتاب, اے کتاب کے حاملین. تو یہ توحید نہیں ہے, یہ چڑھانا ہے, دعوت نہیں ہے. دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی چڑھانے والا انداز اختیار نہ کرے, بات سمجھانے والا کرے, خطاب بہترین رکھے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. تو حق اور باطل کی پہچان سب سے پہلے. دوسری بات, پھر وہ اپنے آپ سے نہ جوڑے, قرآن سے جوڑے. لوگ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں, کرامات سناتے ہیں, کرامات سنا کر لوگوں کو اپنا عاشق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے بڑے فین ہیں. اس کو قرآن سے جوڑے کہ قرآن مجید کی دیکھو درس سنو, قرآن مجید کی آیات کیا کہہ رہی ہیں, احادیث رسول سنو. وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے, اپنے آپ سے نہ جوڑے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. لوگ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں, یہاں تک کہ
آپ پورے توحیدی ہیں، توحید پر چلنے والے ہیں، رفع دین بھی کرتے ہیں، آپ نے مرکزی جمعیت کو چھوڑ کر جماعت الدعوہ اختیار کی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ مرکزی جمعیت والے سمجھیں گے کہ آپ نے تو عیسائیوں سے بڑا جرم کر دیا، یا آپ دعویٰ سے نکل کر ادھر آ گئے تو وہ سمجھیں گے کہ آپ نے تو بالکل ایسا کام کیا جو برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اپنے آپ سے جوڑنا اور جماعتوں سے جوڑنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو جوڑو، یہی بات بہت ضروری ہے۔ تو پھر گزارش یہی ہے، ایسے مربی ڈھونڈیے، ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کے لیے مال خرچ کیجیے، ادارے بنائیے، اداروں کے اندر جہاں آپ مسجد بناتے ہیں وہاں مسجد کے اندر آپ انتظام کرتے ہیں ہر طرح کا، اس میں خرچہ کرتے ہیں، اس مسجد پہ یہ خرچہ آپ ہی کا ہوا ہے، یہ بہترین خوبصورت دروازے ہیں، یہ چھت ہے، یہ آپ کے پیسوں سے بنی ہے۔ تو یہ جس طرح آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی علماء کرام کے حلقات قائم کرنے کے لیے اپنی محنت کیجیے تاکہ لوگ آئیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جماعت نکل رہی ہے 40 دن کے لیے، اچھا سمجھانے والا کون ہے؟ نہیں جی، سمجھانے والا تو کوئی نہیں، اس بندے نے 3 مہینے لگائے، 4 مہینے لگائے، یہی قیادت کرے گا، یہی درس دے گا، یہی سمجھائے گا۔ اور ہم نے سمجھانا کیا ہے؟ ہم نے تو ڈٹے ڈٹائے وہ 6 نقطے بیان کرنے ہیں اور ایک خاص کتاب پڑھنی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس کی بجائے بہتر یہ تھا کہ آپ ایک عالم کا انتخاب کریں، اس ساری جماعت کو اس عالم کے پاس لے جائیں، عالم کے حوالے کریں، اور عالم اس جماعت کی تربیت کرے، اس کو سمجھائے۔ دین کا یہ تقاضا ہے۔ تو ایسے ادارے بھی قائم کیجیے۔ اس سلسلے میں ایک اعلان بھی ہے اور بڑا ضروری اعلان ہے۔ سید طالب الرحمان نے ایک ادارہ قائم کیا تھا دارالسلام کے نام سے، مسجد کی چھت جو ہے وہ بن رہی ہے اس ادارے کی، اور یقیناً اس میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ 80 منسریہ، 300 بوری سیمنٹ، 4,50,000 مزدوری۔ تو اس سلسلے میں یہ سب دوست تعاون کریں، ایسے ادارے بنائیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اور جتنا آپ اس پر محنت کریں گے اتنا ہی آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے۔ جتنا اپنے آپ کا تعلق باقاعدہ علماء کرام سے جوڑیں گے، وقت نکالیں گے، ان کے پاس جائیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، اتنا ہی آپ اس دین پر چلنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیے یہ دین اللہ کا دین ہے، اس کے لیے جو جتنی محنت کرتا ہے یقیناً قیامت کے دن اس کا وہ اجر پائے گا۔ اور آج دین کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی مربی کو تلاش کیا جائے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں دیکھا ہے میں نے، بڑے حلقے قائم ہیں ان کے۔ طالب الرحمان نے بھی حلقہ یہاں جو قائم کیا تھا، بڑوں کی تربیت کا اچھا حلقہ تھا، مناظرے کر کے مطمئن کرنا، جلسے جلوس کرنا۔ یہ جو ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، فائدہ ہے ایک حد تک، یہ میں نہیں کہتا فائدہ نہیں ہے، بہت سے مسئلوں کا علم ہو جاتا ہے، لیکن عالم ایسا ہو جو بیٹھا ہوا ہو۔ ہم حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی جاتے، ہمیں کبھی نہیں کہا کہ میرے سونے کا ٹائم ہے، میرے پڑھنے کا ٹائم ہے، تم کیسے آ جاتے ہو۔ ہم جس وقت جاتے آنکھیں بند کر کے آگے وہ ہمارے مسئلے حل کرتے تھے، اور صرف مسئلے دنیاوی نہیں، وہ لوگوں سے تعلق اتنا گہرا ہوتا تھا کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ شفیق جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اس نے اس مہینے چندہ نہیں دی، اس کو پیسے نہیں دیے، وہ بلاتے اور چپکے سے پیسے دے کر جو بھی فیس بھر لو اپنی، تو پتہ بھی نہ چلے کسی کو، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ دنیاوی ضرورتیں بھی دوسروں کی پوری کرنی ہے۔ کوئی مقروض ہے، کوئی شخص بیمار ہے، اس کی دعا کی ضرورت ہے، کسی کے اشکالات ہیں، اس کے اشکالات دور کرنے ہیں۔ تو یہ بہت وسیع میدان ہے۔ صرف تربیت یہ نہیں کہ میں آیا، جمعہ پڑھایا، آپ کو سنایا، آپ نے سن لیا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو بھی وقت نکالنا چاہیے، اور عالم کے پاس جا کر اپنا وقت اس کو دے کر اس سے دین سیکھنا چاہیے، اس کی ضروریات وہ پھر آپ پورا کریں گے۔ اب یہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایسے چندہ نہیں مانگتے تھے،
وہ کیا کرتے تھے؟ ہر خیر کا طالب خود بخود ان کو ہدیہ دیتا تھا. ہدیے کے نام پر لوگ پیسے دیا کرتے تھے. بادشاہ ہدیہ کے نام پر پیسے خدمت کیا کرتے تھے. یہ تو ہمارے یہاں ہے نا کہ مولوی صاحب مجبور ہے بیچارہ، اب اس نے 25-30 ہزار لینے کے لیے وہ مسجد کی انتظامیہ کے حوالے ہونا ہے اور مسجد کی انتظامیہ کے مطابق چلنا ہے، اور پھر وہ مجبور ہو جائے تو وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. کسی سے کوئی بات کر بھی لے تو انتظامیہ کہتی ہے اچھا تو نے چندہ اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا. یہ چیزیں جو ہیں آج جو ہمارے معاشرے میں تھی، سلف میں نہیں تھی. سلف میں وہ لوگ خود بخود علماء کرام کی، آخر ضرورت امام بخاری کو بھی ہوگی، ضرورت امام مسلم کی بھی کوئی پوری کرتا ہوگا. عبداللہ بن مبارک کا درس ہوتا تھا، کتنے شاگرد ہوتے تھے، وہ ہر وقت اس درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے. اب کیا ان کی بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کا کھانا پینا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا اور سب کچھ پورا کرتے تھے. یہ لوگ ہدیہ دیا کرتے تھے. آج بھی بھائیوں اسی ماحول کے بنانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مستند عالم سے اپنی ایسی تربیت کروائیں کہ وہ ہمارے قیامت کے دن کام آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.